السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة آتیۃ فیہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ محترم حضرات و سامعین اعظام، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریفہ بھی تلاوت کی ہے۔ تو چلیے پہلے ہم سب مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جو محفل بغیر درود شریف کے ہو تو وہ محفل کامل نہیں رہتا، بلکہ ہر وہ محفل جو دینی مجلس ہو، دین کا محفل ہو، قرآن کا محفل ہو، حدیث نبوی کا محفل ہو، اس میں درود شریف کا ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیزم دوستو، میں نے ابھی جو آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ان الساعۃ آتیۃ فیہا، کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ قرآن کے اعلان کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن کریم کے دعوے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، بلکہ قرآن کے چیلنج کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سر جھکانا ہی پڑے گا، چاہے کتنا ہی دنیا میں عقل مند ہو، سمجھدار ہو، دانشور ہو، قیامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ قیامت تو آنا یقینی ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق اور احادیث نبویہ کے فیصلے کے مطابق۔ جب قیامت کا آنا یقینی ہے تو اس سے پہلے وہ علامات ہے، جو اس کے نشانیاں ہیں، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات سے دور ہے، قرآن کے مطالب اور معانی کے سمجھنے سے دور ہے، لہذا اس لیے ہمارے معاشرے میں بہت سی کمیاں آ گئی ہیں، بہت سارے ہمارے معاشرے میں خرافات آ گئے، ہمارا معاشرہ اتنا پراگندہ ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق محنت کرتا ہے، کوئی دنیا پر محنت کرتا ہے، کوئی دین پر محنت کرتا ہے، کوئی صرف اپنے گھر پر محنت کرتا ہے، کوئی اپنی کمپنی پر محنت کرتا ہے، کوئی اپنی فیکٹری پر محنت کرتا ہے، لیکن اصلاح معاشرہ جو ہماری زندگی کا اصل عین مقصد ہے اس پر محنت نہیں کرتے۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اصلاح معاشرہ میں بھی ہمارا تھوڑا وقت لگے، ہماری قربانی اس پر بھی ہو، تو انشاءاللہ اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوگا۔ اسلام ایک عالمگیری مذہب ہے، پورے عالم کا مذہب ہے۔ اسلام کو پورے عالم میں پہنچا دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب پر فرض بنتا ہے، لہذا جب قیامت آنا یقینی ہے اس کے نشانیاں آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے برائیاں عام ہو جائیں گے، برائیاں کیا ہوں گے؟ عام ہو جائیں گے، اور گانے اور باجے کا اتنا زیادہ کثرت ہوگا کہ گانا اور باجا سننے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہر گھر میں گانے اور باجے کا رواج بن جائے گا۔ ٹی وی کیا ہے؟ یہی تو گانا ہے، اس میں باجا بھی ہے، اور ٹی وی میں دو باتیں بھی موجود ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہے اور برائیاں بھی ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقے اچھائی اور برائی میں امتیاز نہیں کر پاتے،
کہ کس بات کو ہمیں لینا ہے، کس بات کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ ٹی وی کو تو آن کرتے ہیں لیکن ٹی وی کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کو لینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ برائیوں کی طرف ذہن جاتا ہے، دماغ جاتا ہے، اور ان کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنا قیمتی سے قیمتی وقت بیوی پر برباد کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے آج ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح سمت دینے کی، صحیح نہج دینے کی۔ آج ہمارے نوجوان طبقے میں علم ہے لیکن عصری علم ہے، دینی علم کم رہنے کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان زیادہ سے زیادہ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ قرآن میں، احادیث میں ماں باپ کے حقوق کو اور ان کے مرتبے کو، ان کے مراتب کو بیان کر دیا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بڑی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے۔ قرآن کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کے اوپر ہمارا عمل کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ ماں باپ کو عزت کرنا، بات کرنے میں بے ادبی کرنا اور ان کے حقوق کو برابر ادا نہ کرنا، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ بڑوں کا ادب نہ کرنا یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اس بات کی اصلاح ضروری ہے کہ ماں باپ کے مقام کو ہم سمجھیں اور ان کے مراتب کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا معاشرہ ہو جائے گا۔ جس معاشرے کی بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، وہ بنیاد ہمارے اندر، ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اور الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، اس پل سے سارے انسانوں کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان بغیر اس پل کے گزرے ہوئے نہیں رہ سکتا، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، سب کو اس راہ سے گزرنا ہوگا۔ لہٰذا ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد، موت ایک پل ہے، گزرنے کے بعد یوصل الحبیب الی الحبیب، موت کے ذریعے سے ہی اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی اور جو ہے ہم اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو اللہ اچھے مرتبے سے ہم کو نوازے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، ورنہ وہاں ہماری رسوائی ہوگی، سب کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی۔ آج برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ حلال کو حلال ہم نہیں سمجھتے، حرام کو حرام ہم نہیں سمجھتے، بلکہ جیسا بھی مال ہو ہم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگو حلال مال کھاؤ اور حرام مال سے پرہیز کرو۔ آج ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہا، اس لیے جو ہے ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نماز کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہمارے روزے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری عبادتیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دیش میں جو لقمہ ہے وہ حلال کا نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہر عبادتوں میں، ہر اعمال میں کمزوریاں دکھائی دیں گے۔ آپ تو بیان تو ہر جگہ سنتے رہتے ہیں، تو میرے عزیزم دوستو ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ اچھائیوں کو اپنائیں اور برائیوں سے ہم پرہیز کریں، بچیں، اس سے جو ہم اجتناب کریں۔ انسان کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مخلوقات ہیں تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسانی ہے۔ جب انسان خوبصورت ہے تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی صرف خوبصورت رہنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ سیرت بھی اچھی ہونے چاہیے، اخلاق بھی اچھی ہونے چاہیے، عادات بھی اچھی ہونے چاہیے، کردار بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اسی بات کی تعلیم ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تم اخلاق کو سدھارو، اخلاق کو بناؤ، اور قرآن نے بھی اعلان کر دیا ہے
کہ اللہ کے رسول کا اخلاق بہت ہی اونچا اخلاق، آپ کے اخلاق سے اونچا کسی انسان کا اخلاق نہیں ہے، بلکہ آپ کا تمام انسانوں میں سب سے اونچا اخلاق آپ کا تھا۔ اس اخلاق کی تعلیم اپنی امت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ہمیں اس اخلاق کو اپنانے کی اور اس کو جو ہے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ تمام عالم کے لیے ہے اور تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، سب سے افضل امت ہے، اور اس امت کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کہ تم اچھی باتوں کو کرو اور بری باتوں سے روکو۔ یہ عادت، یہ صفت ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ ہم اچھائی کو پھیلائیں اور برائی سے روکیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے معاشرے لوگوں کا ذہن اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اچھا اور برا ہم سمجھنے کی ہمارے اندر سکت اور صلاحیت نہیں رہا۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں اچھی بات ہوگی، ہمارے اخلاق نبوی سے جڑا ہوا ہوگا، تو ہر وہ اچھی بات کو اپنانے میں خوشی ہوگی اور بری باتوں کو دیکھنے میں بھی ہم کو برا ہوگا۔ آج معاشرے میں گندگیوں کے انبار سے اور کمیوں کے وجہ سے جو ہے دنیا میں آج آگے بڑھنے کی جگہ آج دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت فرمایا، وہی امت آج جو ہے ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا ہے، بزرگوں کے طریقے کو اپنا نہیں رہا ہے، اس لیے مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے اصلاح کریں، اپنے گھر کے لوگوں کا اصلاح کریں، محلے کے لوگوں کا اصلاح کریں، اپنے شہر کے لوگوں کا اصلاح کریں، اپنے ملک کی اصلاح کی فکر کریں، کیونکہ ہر انسان اچھے ہوں گے تو ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا، ہمارے ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور اگر ہمارے اخلاق گندے ہوں گے تو ہمارا ملک بجائے آگے بڑھنے کے ہمارا ملک پیچھے چلا جائے گا۔ اخلاق نبوی سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے ہے کہ اس کو اپنایا جائے۔ پڑھے لکھے طبقے بھی اس بات کو نہ ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی ہم اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمارے لیے اس بات کی کہ ہم اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپنائیں، آپ کے کردار کو اپنائیں، آپ کے طور طریقے کو اپنائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اخلاق نبوی آ جائے گا، کردار نبوی آ جائے گا، مسلمانوں کو عزت ملے گی۔ آج مسلمان رسوا ہے، ذلیل ہے، اس بنیاد پر کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، اس لیے رسوا ہے۔ عمل کرنے لگیں گے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مدد بھی آئے گی، ہم کو عزت بھی ملے گی، اور ہم دنیا میں بھی ترقی پر رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہم کو اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام ملے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے اور برائیوں میں سے بہت ساری برائیاں آج وجود میں آ گئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے تمام برائیاں آج سامنے دکھائی دے رہا ہے، بڑی بڑی جو علامتیں ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا ہے کہ قیامت آنا بالکل قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ پورے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک عصر کے وقت میں آئے، اور میں جو ہے عصر کی نماز کے قریب آیا ہوں، مغرب تک کے لیے آیا ہوں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، قیامت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی، اس کے نشانیاں دکھائی دینے لگے۔ آج بھی وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم جو ہے سدھر جائیں اور بگڑے ہوئے زندگی کو بنا لیں، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں ہر طرح سے کامیاب رہیں گے اور ہم کو عزت ملے گی، اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے عزت ملے گی۔ اگر آپ سب کو ہمارے چینل اصلاح معاشرہ 360 پسند آ جائے تو اس دوسروں کو پھیلائیں، کیونکہ یہ اتنا اچھا چینل کا انتخاب، اس سے بہتر کوئی چینل نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی ویڈیو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے
صرف امام کا یا حافظ صاحب کا یا عالم صاحب کا فرض نہیں بنتا، بلکہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں۔ انسان تو بہت دکھائی دے رہے ہیں، انسانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اخلاق والے کی کمی ہے۔ اچھے آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اچھے آدمی ہم کو ملتے نہیں۔ تو میرے عزیزم دوستو، اچھے آدمی بننے کی ضرورت ہے، اچھے آدمی بنانے کی ضرورت ہے، اچھے آدمی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو خرافات دنیا میں جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ خرافات سارے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور اچھائیاں ہمارے اندر آئیں گے، تو دنیا میں اچھا ماحول ہوگا، اور جو ہے مسلمان کا جو مقام ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پہنچانے میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب جاریہ ہے۔ یہ چینل اتنا عمدہ نام کے ساتھ انتخاب ہوا ہے کہ اس چینل کی بات کو جتنا پھیلائیں گے اتنا ثواب کا مستحق ہوں گے، اتنے نیکیوں کا آپ بھی مستحق ہوں گے۔ جو بیان سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، ان کے سننے کا ثواب پھیلانے والے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دین کی بات پھیلانے کی اور ایک دوسرے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔